في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور صدق الله العظيم. سورہ حدید آیت نمبر 21 تک ہمارا سبق ہو گیا تھا. آج ہے آیت نمبر 22 سے. کل کے سبق میں یہ گزرا تھا کہ انسان منافقت کیوں کرتا ہے، انسان قرآن کریم کی آیتوں کا انکار کیوں کرتا ہے، انسان اللہ کے احکام سے دور کیوں بھاگتا ہے، اور انسان گناہ کیوں کرتا ہے. اس کا جواب دیا تھا کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور پھر پیدا کرنے کے بعد دنیا کی ضرورتیں اس کے پیچھے لگا دی. یہ دنیا کی جو رنگینیاں ہیں، سرسبز و شادابی، انسان ان تمام چیزوں کو دیکھتا ہے تو پھر انسان کی دو جماعتیں بن جاتی ہیں. کچھ تو وہ جو بس دنیا کی رنگینیوں ہی کی طرف لگ جاتے ہیں، اسی میں لگ جاتے ہیں، دنیا کی سرسبز و شادابی اسی کے پیچھے لگ جاتے ہیں، دنیا کی خوبصورتی، دنیا کو کمانے میں، اور دنیا کی جو ضرورتیں اللہ نے پیچھے لگا دی انہی کے پیچھے لگ جاتا ہے، بس انہی کو تلاش کرتا ہے. اب اللہ کو کیا کرتا ہے، وہ بھول جاتا ہے. لیکن دوسری جماعت ایک اور ہے، وہ کون سی؟ دنیا کی ضرورتوں کو بھی وہ پورا کرتی ہے، جو اس کی ضروریات زندگی ہے اس کو بھی پورا کرتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے پروردگار کی مغفرت، اپنے پروردگار کی بخشش کو بھی تلاش کرتا ہے. وہ جماعت جو ہے وہ اللہ کی بخشش کو بھی تلاش کرتی ہے اور اللہ کی خوشنودی کو بھی تلاش کرتی ہے اور نیکی کے راستے پر لگ جاتی ہے. جب انسان نیکی کے راستے پر لگ جاتا ہے، اللہ کے احکام کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، تو پھر انسان کے ذہن میں ایک غلط خیال آتا ہے. وہ خیال کیا آتا ہے کہ جو انسان نماز پڑھتا ہے اس پر مصیبتیں نہیں آتی، جو انسان نماز پڑھتا ہے اس پر پریشانیاں نہیں آتی ہیں. اور یہ خیال آتا ہے کہ جو انسان نماز پڑھتا ہے پھر اس پر مصیبتیں نہیں آنی چاہیے. ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، اس پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں پھر مجھ پر مصیبت بھی آ رہی ہے، میں روزے بھی رکھتا ہوں اس کے باوجود مجھ پر مصیبتیں آ رہی ہے، میری دکان نہیں چل رہی، میرا کاروبار نہیں چل رہا ہے، میں اللہ کے احکام کو پورا کرتا ہوں پھر بھی مجھ پر مصیبتیں آتی ہیں. اس سوال کا یہ جو خیال آ رہا ہے انسان کے ذہن میں، اس کا جواب دیا اس آیت کے اندر. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، کہ ما اصاب من مصیبت، کوئی بھی مصیبت نہیں آتی ہے، فی الارض زمین میں، ولا فی انفسکم اور نہ تمہاری جانوں میں، الا فی کتاب مگر وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے، لوح محفوظ کے اندر لکھ دیا گیا ہے، من قبل ان نبرأها، مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے. ابھی انسان پیدا ہی نہیں ہوئی تھی، ابھی کوئی مخلوق پیدا ہی نہیں ہوئی تھی، مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے ہی اللہ نے لکھ دیا تھا کہ کہاں کہاں کون سی مصیبت آئی. زمین میں زلزلے جو آتے ہیں، زمین کے اندر باغات کا جو نقصان ہوتا ہے، زمین کے اندر جو کھیتی کا نقصان ہوتا ہے، کسی کے کاروبار کا نقصان ہوتا ہے، یہ سب اللہ نے لکھ دیا ہے پہلے سے. تو جب اللہ نے لکھ دیا ہے تو اب اس پر مصیبت، اب اس پر وہ اس طرح کے خیال لانا ذہن کے اندر کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں اس کے باوجود مجھ پر مصیبت آتی ہے، یہ خیال درست نہیں ہے. اور یہ راستہ ہی ایسا ہی ہے، جو اللہ کے راستے میں لگ جائے، جو اللہ کے احکام کو پورا کرنے میں لگ جائے، اللہ اور اس کے رسول کو مان لیا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل کے اندر بٹھا دی، تو یہ راستہ ہی ایسا ہے کہ یہ کانٹوں سے بھرا ہوا ہے. راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے. جو وفا والا راستہ ہے نا، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفاداری کے جو راستہ ہے، یہ صرف کانٹوں سے بھرا پڑا ہے. راہ وفا میں ہر سو کانٹے، بس اس میں کانٹے ہی کانٹے ہیں. دھوپ زیادہ سائے کم، اس میں تو سائے بہت کم نصیب ہوتے ہیں، صرف دھوپ ہی دھوپ ملتی ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو ان کو پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن ان کا ایمان بن چکا تھا کہ اللہ نے کہہ دیا تھا کہ جو مصیبتیں آنی ہے یہ تقدیر میں لکھی ہوئی ہے. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، جو بھی مصیبت پہنچتی ہے زمین میں اور تمہاری جانوں میں، الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، مگر یہ لوح محفوظ کے اندر ایک کتاب میں مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے ہی لکھ دیا گیا ہے.
ان ذلک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ پر آسان ہے۔ تو اللہ نے یہ بتایا کہ مصیبتیں پہلے سے لکھ دی گئی ہیں، جو بھی مصیبت پریشانی غم جو بھی آئے گا وہ پہلے سے لکھ دیا ہے۔ اللہ نے یہ بتایا کیوں، یہ چیز اللہ نے کیوں بتا دی کہ مصیبتوں کا آنا، غم کا آنا، پریشانیوں کا آنا یہ پہلے سے لکھ دیا۔ اللہ نے کیوں بتایا؟ اس لیے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم افسوس نہ کرو، تاکہ تم مایوس نہ ہو، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا، تاکہ تم مایوس نہ ہو جاؤ، عَلَى مَا، اس چیز پر، فَاتَكُمْ، جو تم سے چھوٹ گئی۔ کیا مطلب؟ اللہ نے یہ بتا دیا ایک آدمی جو ہے وہ بڑی کوشش کرتا ہے، بڑی محنت کرتا ہے ایک چیز کو حاصل کرنے کے لیے، ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتا ہے، لیکن اتنی محنت کرنے کے باوجود وہ چیز اس کو ملتی نہیں ہے، اس کو ملتی نہیں ہے۔ تو اب کیا کرنا چاہیے؟ اب کیا انسان کو کسی اونچی سی چھت پہ چڑھ کے وہاں سے چھلانگ لگا کر کے اپنے آپ کو مار دینا ہے، یا زہر پی کر کے اپنے آپ کو ختم کر دینا ہے، یا ٹرین کے نیچے آ کر کے اپنے سر کو رکھنا ہے اور اپنے آپ کو ختم کر دینا ہے؟ یہ کرنا ہے نہ، ایمان والا ایسی حرکت کبھی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پتا ہے میں نے محنت کی لیکن مجھے یہ ملی نہیں۔ کیوں نہیں ملی؟ اس لیے کہ میرے رب نے پہلے لکھ دیا تھا کہ یہ تجھے ملنے والی نہیں ہے۔ اور وَلَا تَفْرَحُوا، تاکہ تم خوشیاں نہ مناؤ، تاکہ تم اکڑو نہ، تکبر نہ کرو، بِمَا آتَاكُمْ، اس چیز پر جو اللہ نے تم کو دی۔ ایک آدمی کو اللہ نے مال دیا، اب مال ملے تو اب کیا کرے انسان؟ اب انسان کو اکڑنا چاہیے، تکبر کرنا چاہیے؟ نہ، کبھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم مانتی ہو اللہ کو، اللہ کی جو آیت ہم نے پہلے پڑھی، ما اصاب من مصیبت فی اللہ، کہ جو کچھ ہونا ہے وہ تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ ایک آدمی کو مال ملتا ہے تو وہ اکڑتا نہیں ہے، اگر وہ ایمان رکھتا ہے اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے تو وہ اکڑتا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پتا ہے اس مال کا ملنا میرے مقدر میں اللہ نے لکھ دیا تھا، جب لکھ دیا تھا اللہ نے، اب اس پر اکڑنا کہ یہ میری قسمت میں تھا، مجھے مل گیا، اب اکڑنا نہیں ہے۔ اگر انسان اکڑے، دوسروں کے سامنے اپنی بڑائی پیش کرے، یہ کہے کہ میں بڑا ہوں، میرے پاس مال ہے، میں بڑا ہوں، بڑائیاں پیش کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا ہے کل، ہر اس انسان کو، مختال، جو اپنے آپ میں بڑا بنے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ میں بڑا بنتے ہیں، دوسروں کے سامنے بڑا بنے یا نا، میں جو کچھ بھی ہوں میں ہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو بھی میں پسند نہیں کرتا، جو اپنے آپ میں بڑا بنتا ہے۔ فخور، اور اس انسان کو جو دوسروں کے سامنے اپنی بڑائی پیش کرتا ہے، خود بھی اور دوسروں کو کہتے ہیں کہ میں بھی بڑا ہوں، میں بڑا ہوں، میرے پاس مال ہے، میرے پاس دولت ہے، میرے پاس بنگلہ ہے، میرے پاس گاڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کو بھی پسند نہیں کرتا ہوں۔ کون ہے یہ جو اپنے آپ میں بڑا بنتے ہیں، جو دوسروں کے سامنے اپنی بڑائی پیش کرتے ہیں؟ الذین یبخلون، جو بخل کرتے ہیں۔ مال تو ہے، جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو پھر خرچ نہیں کرتے ہیں۔ الذین یبخلون، جو بخل کرتے ہیں، ویأمرون الناس بالبخل، خود بھی بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی حکم دیتے ہیں بخل کرنے کا۔ وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو منہ پھیرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ، هُوَ الْغَنِيُّ، وہی بے نیاز ہے، اس کو تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، الحمید، تعریفوں والا ہے۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، جب ہماری یہ سورت شروع ہوئی تھی، اس سورت سے پہلے سورہ واقعہ گزری۔ سورہ واقعہ کے اندر بیان کیا کہ کچھ لوگ ہیں جو مقرب ہیں، بہت زیادہ قریب کیے ہوئے، اور کچھ لوگ ہیں اصحاب الیمین، جن کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ تو پھر اس سورت کے اندر بتایا، انسان کے دل میں خیال آیا کہ اللہ، مقرب بننے کے لیے، اصحاب الیمین بننے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو اس سورت کے اندر بتایا جا رہا تھا کہ مقرب بننے کے لیے اور اصحاب الیمین بننے کے لیے تمہیں کیا کرنا ہے؟ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور جو اللہ نے تمہیں مال دیا اس میں سے خرچ کرو۔ اب تک یہ بتایا جا رہا تھا، لیکن ایک اور چیز بتائی جا رہی ہے، مال خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی جان کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اپنی جان کی قربانی لگا دو۔ اگر تمہیں مقرب بننا ہے، اگر اصحاب الیمین بننا ہے، تو یوں ہی مفت میں مقرب نہیں بنو گے، یوں ہی مفت میں اصحاب الیمین نہیں بنو گے، بلکہ اس کے لیے تمہیں کیا کرنا ہے؟ مال کے ساتھ ساتھ اپنی جان کو بھی کیا کرنا ہے؟ خرچ کرنا ہے۔ جان خرچ کرنے کا مطلب اپنے اللہ کے راستے میں اپنی جان کو کیا کرنا ہے؟ قربان کرنا ہے۔ اسی کو بیان کیا جا رہا ہے اس اگلی آیت میں، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، یقیناً ہم نے بھیجا رسولوں کو، بالبینات، واضح نشانیاں دے کر کے، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور رسولوں کے ساتھ ہم نے اتارا کتابوں کو اتارا، وَالْمِيزَانَ، اور عدل و انصاف کی نظام کو اتارا، لِيَقُومَ النَّاسُ، تاکہ لوگ کھڑے ہو جائیں، بالقسط، انصاف کے ساتھ، سیدھے ہو جائیں، لِيَقُومَ النَّاسُ، تاکہ لوگ سیدھے ہو جائیں، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ رسولوں کو بھی بھیجا، کتابیں بھی ان کے ساتھ نازل کی، مگر ایک اور چیز نازل کی، وہ کیا؟
وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے لوہے کو اتارا۔ لوہے کو کیوں اتارا؟ آپ سے کو پوچھے کیوں اتارا تو آپ کیا جواب دو گے؟ کوئی کہے گا کہ لوہے کو اس لیے اتارا تاکہ ہم کلاڑی بنائیں لکڑیاں کاٹنے کے لیے، کوئی کہے گا لوہے کو اس لیے اتارا تاکہ ہم بیلچہ اور گینتی بنائیں، مزدور خوش بیچارہ کہ میں اسے کیا کروں گا؟ دہاڑی لگاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا نہ، لوہے کو میں نے بیلچے اور گینتیاں اور یہ کلہاڑیاں بنانے کے لیے نہیں اتارا ہے، بلکہ اس سے وہ چیز بنتی ہے جس سے ایمان والے کا ایمان ثابت ہوتا ہے اور بے ایمان کی بے ایمانی ثابت ہوتی ہے۔ لوہے کو میں نے اس لیے اتارا تاکہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایمان والے کا ایمان ثابت ہوتا ہے اور بے ایمان کی بے ایمانی ثابت ہوتی ہے، ایمان والے کا ایمان ثابت ہو اور منافقی منافقت ثابت ہو۔ کیا ہے وہ؟ انزلنا الحدید، ہم نے لوہے کو اتارا، فیہ بأس شدید، اس میں سخت جنگ ہے، اس میں کیا ہے؟ سخت جنگ ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے نفع ہے، نفع کی چیزیں ہیں، ولیعلم اللہ، لوہے کو اتار کر کے اللہ بتا رہا ہے کہ تاکہ میں ظاہر کر دوں، تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے من ینصرہ، کون اللہ کی مدد کرتا ہے۔ اللہ کی مدد کرنے کا مطلب کون اللہ کے راستے میں اپنی جان کی قربانی پیش کرتا ہے، وَرُسُلَهُ، اور کون اللہ کے رسولوں کی مدد کرتا ہے، بالغیب، بغیر دیکھے۔ تم سمجھتے تھے کہ لوہا اس لیے اتارا تاکہ کلاہڑی بنائی جائے، تم سمجھتے تھے لوہا اس لیے اتارا تاکہ اسے گینتیاں اور یہ تمام چیزیں بنائے، یہ بھی ہے، یہ چیزیں منافع للناس، لوگوں کے لیے نفع کی چیزیں، لیکن اصل مقصد کیا ہے اس کا؟ تاکہ ایمان والے کا ایمان ظاہر ہو جائے، ثابت ہو جائے، اور پھر منافق کی منافقت ثابت ہو جائے، بے ایمان کی بے ایمانی ثابت ہو جائے۔ اور اللہ نے فرمایا نا کہ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے مَن يَنصُرُهُ، کون اللہ کی مدد کرتا ہے۔ مطلب اس کا یہ کہ جو انسان اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے، اللہ فرما رہے وہ دین کی مدد نہیں کرتا بلکہ میری مدد کرتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ان اللہ قوی عزیز، اللہ نے لوگوں سے کہا، ایمان والوں سے کہا کہ تم اللہ کی دین کی مدد کرو، کہا نا کہ اللہ کی دین، اس کا مطلب نعوذ باللہ یہ کہ اللہ کمزور ہے، نعوذ باللہ اللہ کمزور ہے، اس لیے کہہ رہا ہے کہ انسان سے تم میرے دین کی مدد کرو۔ اللہ فرما رہے ہیں، اس کا جواب دے رہے، ان اللہ قوی، بے شک اللہ تعالیٰ طاقتور ہے، وہ کمزور نہیں ہے، عزیز، سب پر غالب ہے۔ تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ اللہ نے پھر مدد کرنے کا کہا کیوں کہ تم دین کی مدد کرو، اللہ کی دین کی مدد کرو؟ اللہ نے اپنی دین کی مدد کرنے کے لیے انسانوں کو اس لیے کہا تاکہ تم ثبوت پیش کرو، اپنے ایمان کا کیا کرو، جو تم کہہ رہے ہو کہ ایمان قبول کیا تم نے، ایمان قبول کرنے کے ساتھ تم نے پھر اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ثبوت پیش کرو۔ اب صرف مال خرچ کرنے سے تمہیں اللہ کا مقرب بندہ نہیں بنایا جائے گا، اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کا قرب چاہتے ہو تو مال کے ساتھ ساتھ اب کیا کرو، اپنی جان کی قربانی بھی پیش کرو۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔